السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں، شہروں میں اور ملکوں میں جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، آمین۔ آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں سورہ والضحیٰ، جو کہ قرآن شریف کے 30ویں پارے کی سورت ہے، اور یہ بہت خوبصورت ہے، بہت بامانی۔ ویسے تو پورا قرآن ہی بامانی ہے، لیکن اس سورت کی بہت خاص بات مجھے جو اچھی لگی وہ یہ ہے کہ ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں اپنی زندگیوں میں، ہم سب لوگ ہی پریشان ہوتے ہیں، تو ان کے حل کے لیے کبھی کبھی ہمیں بہت زیادہ ٹینشنز ہوتی ہیں، کہیں راستہ نظر نہیں آتا، کوئی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں۔ تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں، اس طریقے سے دعا مانگیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی بھی ختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرماتے ہیں۔ تو اس سورت کا جو ترجمہ ہے پہلے آپ وہ پڑھیں، وہی سن کر آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ سورہ والضحیٰ کا ترجمہ ہے یہ، اور یہ ہے: قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلے سے بہتر ہے، اور یقیناً عنقریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا، بس تو راضی ہو جائے گا۔ یہ تو تھا اس کا ترجمہ۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل پہلے یہ بتا دوں اس سورت کے بارے میں، کہ نبوت کے شروع میں کچھ دن ایسے گزرے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آئی۔ اس پر ابو لہب کی بیوی نے طعنہ دیا کہ تمہارے پروردگار نے ناراض ہو کر تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ سورہ ضحیٰ عربی میں دن چڑھنے کے سورہ ضحیٰ ہے۔ ضحیٰ عربی میں دن چڑھنے کے وقت جو روشنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس کی قسم کھائی، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ضحیٰ ہے۔ اس کا ترجمہ مطلب اس کا تفسیر آپ کہہ سکتے ہیں، تفسیر یہ ہے: اس کا موضوع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے اور مقصد اس پریشانی کو دور کرنا ہے جو نزول وحی کا سلسلہ رک جانے سے آپ کو لاحق ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے روز روشن اور سکون شب کی قسم کھا کر آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ دعوت اسلام کے ابتدائی دور میں جن شدید مشکلات سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ آپ کے لیے ہر بات کے دور پہلے دور سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی عطا و بخشش کی ایسی بارش کرے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی ان ذریح پیشن گوئیوں میں سے ایک ہے جو بعد میں حرف بحرف پوری ہوئیں۔ حالانکہ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی تھی اس وقت کہیں دور بھی اس کے آثار نظر نہ آتے تھے کہ مکے میں جو بے یارو مددگار انسان پوری قوم کی جہالت کے مقابلے میں برسر پیکار ہو گیا ہے، اسے اتنی حیرت انگیز کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہیں یہ پریشانی کیسے لاحق ہو گئی کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور ہم تم سے ناراض ہو گئے ہیں؟ ہم تو تمہارے روز پیدائش سے مسلسل تمہارے مہربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تم یتیم پیدا ہوئے تھے، ہم نے تمہاری پرورش اور خبر گیری کا بہترین انتظام کر دیا۔ تم ناواقف راہ تھے، ہم نے تمہیں راستہ بتایا۔ تم نادار تھے، ہم نے تمہیں مالدار بنایا۔ یہ ساری باتیں صاف بتا رہی ہیں کہ تم ابتدا سے ہمارے منظور نظر ہو اور ہمارا فضل و کرم مستقل طور پر تمہارے ساتھ شامل حال ہے۔ اس مقام پر سورہ طٰہٰ آیات 37 تا 42 کو بھی نگاہ میں رکھا جائے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے انہیں بتایا ہے کہ کس طرح تمہاری پیدائش کے وقت سے تمہارے اوپر مہربانیاں تمہارے شامل حال رہی۔ اسی لیے تم اطمینان رکھو کہ اس خوفناک مہم میں تم اکیلے نہ ہوگے، بلکہ ہمارا فضل تمہارے ساتھ ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جو احسانات ہم نے تم پر کیے ہیں ان کے جواب میں خلق خدا کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے اور ہماری نعمتوں کا شکر تمہیں کس طرح ادا کرنا چاہیے، یعنی آخرت دنیا سے بہتر، کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود، حوض مورود و خیر و موعود اور تمام انبیاء رسول پر تقدم اور آپ کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا
اور آپ کی شفاعت سے مومنین کی مرتبے اور درجے بلند ہونا اور بے انتہا عزتیں اور کراماتیں ہیں جو بیان میں نہیں آتی، اور مفسرین نے اس کی یہ معنی بھی بیان فرمائے ہیں کہ آنے والے احوال آپ کے لیے گزشتہ سے بہتر و برتر ہیں، گویا کہ حق تعالیٰ کے وعدہ کہ وہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا اور عزتوں پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا، اور ساتھ بساتھ آپ کی مراتب ترقیوں میں رہیں گے۔ تو یہ سورہ والضحیٰ کی جو صورت ہے یہ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی ہے کہ کبھی آپ لوگ زندگی میں پریشان ہو، کسی بھی چیز کا حل نہ مل رہا ہو، تو جب ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیں، تلاوت کریں اس کی، اور اللہ تعالیٰ سے بالکل اسی طرح سے دعا مانگیں جس طرح اس کا ترجمہ ہے، میں نے آپ کو سنایا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو سکتے ہیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو عام سے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی کرم فرمائے گا اور ہماری جو بھی پریشانی ہے اس کو سورہ دعا کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا مانگنی چاہیے۔ یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگے گا، آپ ضرور اس کو پڑھیے گا، نماز کے بعد دعا میں اس کو شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔